پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو اپنے مال میں سے بہترین چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ومنح الغزیرہ، اور دودھ دینے والے جانور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ونحر السمینہ، اور موٹے جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، آگے فرمایا کہ فاکلا، وہ اس میں سے خود بھی کھاتا ہے، فاکلا اس میں سے خود بھی کھاتا ہے، واطعم القانع والمعتر، قانع اور معتر کو بھی کھلاتا ہے۔ اب قانع اور معتر کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ دو کیٹیگریز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قانع اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، جس کو ہماری زبان میں سفید پوش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سفید پوش کہتے ہیں۔ ضرورت تو اس کو ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کیا ہے، اور پہلے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ خود بھی کھاتا ہے، واطعم القانع، اور قانع کو بھی کھلاتا ہے، سفید پوش کو بھی کھلاتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ والمعتر، معتر کو بھی کھلاتا ہے۔ معتر کون ہوتا ہے؟ معتر وہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو چھپاتا نہیں ہے، اشاروں کنایوں میں بتا دیتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفید پوش کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ سفید پوش کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بھائی سفید پوش کا پتہ ڈھونڈنے سے چلے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں جناب کیا چیز نہیں تلاش کر لیتے ڈھونڈ کر؟ گھر میں حلوہ بنانا ہو تو اس کے سارے لوازمات ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل تو ویسے گجریلے کا موسم ہے بھائی، آپ کی وزیر داخلہ آپ کو حکم دے دے کہ بھی گجریلا بنانا ہے تو آپ جناب منڈی سے جا کر گاجر لے آئیں گے اگر آپ کو یہاں سے نہ ملے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سارے لوازمات پورے کرتے ہیں کہ نہیں؟ کھویا لینے کے لیے کہاں کہاں جھگ نہیں مارتے۔ تو سفید پوش ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ بعض لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں بتاتے، اور ہونا بھی ایسی چاہیے، ہونا بھی ایسی چاہیے۔ یاد رکھو اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ ہاں، جس رب نے پیدا کیا ہے اپنی ساری ضرورتیں اس رب کے سامنے پرولو۔ ہاں، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے ساری ضرورتیں اس رب کے سامنے رکھو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جوتی کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا جی، وہ بھی کسی سے نہ مانگو، وہ بھی کسی سے نہ مانگو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہاں، ہونا تو یہ چاہیے۔ اور یہ مانگنے والے جو لوگ ہیں نا، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ مانگنا ایک نشہ ہے، نشہ۔ جس کو یہ عادت لگ جائے نا، چاہے اس کے پاس ساری چیزیں ہوں لیکن اس کی یہ لالچ ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ہمارے ایک رشتہ دار ہے، وہ جناب کسی کے پاس بھی کوئی اچھی چیز مل جائے نا تو اس کو مانگتے ہیں۔ یہ مانگنا جو ہے نا یہ بہت بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حالانکہ ہوتا سب کچھ ہے لیکن ایک عادت بنی ہوئی ہے بھائی، ایک لالچ دل کے اندر آئی ہوئی ہے، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی چیز مانگنا۔ ضرورت نہ بھی ہو تو مانگتے ہیں، اپنی عادت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اپنی ساری ضروریات ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے ذکر کریں۔ سمجھ آ رہی؟ باقی رہا وہ لوگ جو یہاں پر سگنل کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، بعض حضرات اس بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھو ایک بات، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک واقعہ سناتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اتنے میں ایک مانگنے والا آیا، تو وہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے جیب میں سے کچھ نکال کر اس کو دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ بھائی والد حضرت یہ تو مستحق تو نہیں ہے، آپ نے اس کو دے دیا، یہ تو مانگنے والا ہے، پیشہ ور ہے، مستحق تو نہیں ہے، آپ نے اس کو دے دیا۔ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہم کہاں مستحق تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی تو دیا ہوا ہے، ہم کہاں مستحق تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی تو دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی تحقیق ہو۔ اگر تحقیق نہیں ہے، سگنل پر کو کھڑا ہے، اللہ کے نام پر آپ سے مانگنا ہے تو اس کی طرف نہ دیکھو بھائی، اللہ کی طرف دیکھ کر اس کو دے دو۔ ہاں، مانگ اللہ کے نام پر رہا ہے نا جی، مانگ کس کے نام پر رہا ہے؟ اللہ کے نام پر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کو دے دو بس۔ ہاں، اگر اللہ کے نام پر نہیں مانگ رہا تو اس کو سائڈ پہ کر دو، لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا نا بھی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو پھر تو ایک مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ہاں، جس نے پیدا کیا ہے اس کے نام پر اگر کوئی چیز اس سے مانگے، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو، اور پھر ہمیں اس بارے میں تحقیق بھی نہیں ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستحق نہیں ہے بھائی، چلو اللہ کے نام پر مانگ لیا، ہم نے اس کو دے دیا،
لیکن اگر ہم نے اس کو نہ دیا اور واقعی میں وہ مستحق ہوا، پھر اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ واقعی میں اگر وہ مستحق ہوا تو پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میری طرح یہ ہے کہ ان لوگوں کو دے دینا چاہیے اگر اللہ کے نام پر کوئی مانگے تو۔ اچھا جی، بات کہاں سے چل رہی تھی جی؟ تو قانع سے چل رہی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكَلَا، خود بھی کھاتا ہے، وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جناب قانع اور معتر کو بھی، سفید پوش کو بھی دیتا ہے۔ اب سفید پوش لوگ کہتے ہیں کہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا، تو یہ لوگوں کی غلط بات ہے۔ ایک محلے میں بندہ رہتا ہے نا، تو جناب محلے کی خواتین اتنی تیز ہوتی ہیں، ساری محلے کی باتیں پتہ ہوتی ہیں سب کو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے سفید پوش کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، سفید پوش کو ڈھونڈا کریں اور ڈھونڈ کر جناب اس کی ضرورت کو پورا کیا کریں۔ مثال کے طور پر قربانی ہوتی ہے، قربانی میں بھی آپ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے نہیں مانگتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت دیکھا کرو کہ بھائی اس نے قربانی کی ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعض غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نہیں مانگتے ہیں وہ۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگے نہیں، اور اگر آپ سے کوئی چیز مانگے تو اس کو منع نہ کریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کسی سے کوئی چیز مانگے نہیں، حتی الامکان کوشش کریں، ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہوگی تو وہ ایک الگ بات ہے، کوشش یہ کریں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگے، اللہ سے مانگے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوشش یہ کریں کسی سے کوئی چیز نہ مانگے، اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ سے کوئی چیز مانگے تو اس کی ضرورت کو کوشش کریں کہ پورا کریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں میں آپ کے لیے اجر ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جتنا مانگنے والا ہوتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے سے تو مانگ رہا ہے اور کسی سے نہیں مانگ رہا۔ پیدا میں نے کیا، ضرورت بھی میں نے پوری کرنی ہے۔ بھائی دیکھو اللہ نے پیدا کیا، پیٹ لگایا کہ نہیں؟ ہاں بھائی، دانت کھانے کے لیے دیے کہ نہیں؟ یا دکھانے کے لیے دیے ہیں؟ دکھانے کے لیے ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں، انسانوں کے دانت کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے ضروریات بھی پوری کریں گے، رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کسی کی زیادتی کی طرف دیکھ کر حسد دل کے اندر پیدا نہ کریں۔ حسد دل کے اندر یاد رکھیں، اگر ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جائے نا تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، ہم پریشان رہیں گے ساری زندگی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ فَأَكَلَ، خود بھی کھاتا ہے، وَأَطْعَمَ، اور وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے۔ لوگوں میں ایک لوگ ہوتے ہیں سفید پوش۔ ہاں، قربانی میں نے آپ کو کہا، قربانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں، ان کے گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں آپ لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور ان تک گوشت پہنچائیں۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی نہیں کرتے لیکن قربانی جہاں ہو رہی تھی وہاں اس طرح ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اداؤں سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے گوشت چاہیے، مجھے گوشت چاہیے۔ اب قانع اور معتر کی اس سے صاف نشاندہی اور نہیں ہو سکتی میرے خیال میں، سمجھ آ رہی؟ تو ایک ہے سفید پوش جو مانگتا نہیں ہے، اور دوسرا معتر، فرمایا کہ وہ آدمی وہ زبان سے نہیں مانگتا ہے، وہ اپنے جناب چال ڈھال سے بتا رہا ہوتا ہے یا اشارے کنائے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو کھلائیں۔ جو شخص مالدار ہے، ٹھیک ٹھاک لینڈ لورڈ ہے، وہ مالداری اس کے لیے وبال تو بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی اس مالداری کے ساتھ ساتھ اپنے اس مال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ مالداری اس کے لیے باعث فضیلت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے تاجر کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کی ہیں۔ یہ حدیث میں بتا رہا تھا شروع سے لے کر ابھی تک، آپ حضرات تشریف نہیں لاتے نا جلدی، اس لیے آپ کو جناب سر کا پتہ نہیں چلتا، پاؤں کو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو یہ ساری حدیث میں بیان کر رہا تھا ایک صحابی کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا نیا مسلمان ہو کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس کو تو کی تھیں، لیکن ان باتوں کے اندر ہمارے لیے بہت سی تعلیمات ہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے نا، ہم ہیں تو مسلمان لیکن اسلامی تعلیمات سے ہم لوگ بہت زیادہ ناآشنا ہیں۔